السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ذکر کے حوالے سے بزرگان دین کے احوال آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ذکر و اذکار اوراد و وظائف کی کس طرح سے پابندی کی۔ اسی ضمن میں یہ روایت دیکھیں، حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذکر الہی کرتے تو ان کو وجد آ جاتا، یعنی جھومنے لگتے اور فرماتے مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو شخص نماز کی پابندی کرے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اسے یاد کر رہا ہے، ذکر و اذکار کرے یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے، ان کی عادت تھی کہ جب وہ کہیں جاتے تو راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے، اور کبھی اگر ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے، چاہے وہ ایک منزل کا فاصلہ کیوں نہ ہو، یعنی لمبی مسافت کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ وہاں سے واپس آ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے راستے سے گزرتے۔ اور فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس بقعے زمین سے میں گزروں، زمین کے جس حصے سے میں گزروں وہ حصہ بھی قیامت کے دن میرے ذکر الہی کی گواہی دے۔ جب میدان محشر قائم ہوگی تو زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم تیرے اس بندے نے مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سنت پڑھنے کے لیے لوگ صف سے منتشر ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے فرض یہاں پڑھی اور جماعت ہونے کے بعد پھر الگ ہٹ کر کے سنت پڑھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے سے جو رواج چلا آ رہا ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت ہو گئی، لوگ منتشر ہو گئے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر آپ نے فرض نماز پڑھی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرے اس بندے نے یہاں پہ فرض ادا کیا ہے، اور جہاں پہ سنت آپ نے ہٹ کر کے ادا کی ہے تو وہ زمین گواہی دے کہ مولا یہاں اس نے سنت ادا کی۔ تو زمین کا ہر حصہ جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ہاں پروردگار تیرے بندے نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ راستے سے آپ گزرتے ہیں، راستے کے کنارے جو پیڑ پودے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں تیرا بندہ یہ ذکر کرتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قول فاذکرونی اذکرکم، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یہ فرما کر ہمارے لیے آسانی کر دی، کیونکہ اس میں کوئی جگہ مخصوص نہیں کی گئی کہ ذکر کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ ہی تم کو آنا ہے۔ اگر مخصوص کر دیا جاتا تو اسی جگہ پہ جا کر کے ذکر کرنا پڑتا، اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے وہاں جانا پڑتا۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، حج کرنے کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ دنیا کے چاہے جس حصے میں رہیں، حج کرنے کے لیے آپ کو حرم شریف جانا ہے، مکہ المکرمہ کا سفر کرنا ہے، اور وہ بھی سال میں جب بھی آپ جائیں گے تو حج نہیں عمرہ کہلائے گا۔ وہ سال کے مخصوص جو 5 دن ہیں ان دنوں میں جا کر کے اگر اس ارکان کو آپ ادا کرتے ہیں تو وہ حج کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خاص کر دیا گیا، وہاں جانا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔
جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، ان کو وہاں جانا ہی پڑے گا، تب جا کر کے وہ حج کر سکیں گے۔ لیکن ذکر الہی کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی گئی۔ آپ جہاں ہیں وہاں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، گھر میں ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دکان میں ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کام و کاج میں لگے ہیں اللہ کا ذکر کرتے۔ کتنی بڑی آسانیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ اللہ، جب جاگنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پیاس کی ایسی شدت ہوتی ہے کہ اگر سمندر بھی لا کر کے پیش کر دیا جائے تو بھی پیاس نہ بجھے۔ تو یہ پیاس کی شدت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہے نا۔ اور جو عبادت گزار ہیں ان کی روحیں اتنی آسانی سے نکلتی ہیں جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے گودھے ہوئے آٹے سے کوئی بال نکال لے، سبحان اللہ۔ کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ان کی روحیں جب نکلتی ہیں تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس پیاس کا عالم ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اگر سمندر بھی لا کے پیش کر دیا جائے تو بھی اس کو سکون نہ ملے، اس کی پیاس نہ بجھے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے سوا تمام کی ارواح دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے نا، دل نہیں لگتا ہے نا۔ مسجد میں ذکر کی محفل میں، اوراد و وظائف کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو بے چینی رہتی ہے، کب بھاگے یہاں سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں اکتاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ دل میں سکون کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، بہترین غذا، لذیذ غذا جو کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، آپ اسے کھاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ اس موقع پہ وہی اچھی غذا آپ کھاتے ہیں تو منہ میں کوئی ذائقہ معلوم نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ اگر بخار آ گیا یا کوئی طبیعت بگڑ گئی کسی کی تو منہ کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ اچھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، لذیذ چیز بھی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا وہ واقعی بدمزہ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ چیز تو اچھی ہے، غذا لذیذ ہے، لیکن بیماری کی جو کرواہٹ پیدا ہو گئی ہے زبان کے اندر، اس وجہ سے وہ اچھی اور لذیذ غذا جو ہے ہم کو خراب لگنے لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ عبادت میں تو لطف ہے ہی، ذکر و اذکار میں تو سرور کیف ہے ہی، لیکن ہمارے دل کو جو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، وہ بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی جو کرواہٹ ہمارے اندر آ گئی ہے، اس کرواہٹ کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، ہے نا۔ اور جس دن گناہ کا میل کچیل صاف ہو جائے گا، گناہ کی گندگی صاف ہو جائے گی، تو پھر ذکر میں دل ہی دل لگے گا، سکون ہوگا، ہے نا۔ ایسا سکون کہ بغیر نماز پڑھے چین ہی نہیں ملے گا، ہے نا۔ ایسا لگے گا کہ کب آذان ہو کہ ہم نماز پڑھیں، کب ہم رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ تو یہ جو اکتاہٹ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے نا، یہ گناہوں کے سبب سے۔ ایسے مواقع پہ ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، ہے نا۔
اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بچیں گے دل پاک و صاف ہو جائے گا تو ذکر میں بھی دل لگے گا، تلاوت قرآن کرنے کو بھی طبیعت چاہے گی، اور نماز کے بغیر تو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس درس حدیث کے صدقے مولا ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ بتقاضائے بشریت جانے انجانے میں جو غلطی خطا ہو گئی ہو مولا معاف فرما۔ یا اللہ روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شیاطین کے شر سے بچا، منافقین کے نفاق سے بچا، بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، مکاروں کی مکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی الفت و محبت ہم سب کے سینوں میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کے بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہم سب کی تمام نسلوں کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا کا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے بارش تمہارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا،
میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے عین علم و عمل، عفو عرفا عافیت ہم بے نوا کے واسطے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔